إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز من قائل حاكيا قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قالوا لأقوامهم وأممهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي قال أبو معاوية قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وجاء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع وذكر منها لا تشرك بالله وان قطعت او حرقت الى آخر ما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، اسلام، یہ وہ دین ہے جس کا سب سے زیادہ امتیازی، سب سے زیادہ اہم اور بنیادی تقاضا، اس کا مطالبہ، اس کی اساس اور بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا اکیلا عبادت کا حقدار ہے. الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، افعال، تعظیم کے سارے کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ دین اسلام کا سب سے زیادہ اصل الاصول اور بنیادی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، تثلیث کا نہیں ہے، تثنیہ کا نہیں ہے، صوفیہ کا نہیں ہے جس کے اندر کوئی تعداد کا پتہ بھی نہیں. ایسا کوئی عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو چند باتیں اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں، اسی طرح سے امت کے سلف حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی، خیر القرون کی سیرت کی روشنی میں چند باتیں جو عرض کرنی ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کے سلسلے میں ہے، توحید باری تعالیٰ کے سلسلے میں ہے. عقید توحید میں جو فساد در آتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اور اس عقیدے کے فساد سے، عقیدے میں پیدا ہونے والے انحراف سے ہم اور آپ اپنا بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں. آج اس وقت دنیا کے اندر کیسے کیسے حالات بدل چکے ہیں. امت کے اندر دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، امت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی سنت کے نام پر، میرے بھائیوں، نہ جانے کیسے کیسے عقائد، نہ جانے کیسے کیسے مناہج، اور نہ جانے کیسے کیسے افکار و نظریات امت کے اندر عام کیے جا رہے ہیں. ان سے کیسے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری اس سلسلے میں کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک بات اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اسلام سے نسبت رکھتے ہیں، اسلام سے نسبت رکھنے والوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. جن کی نسبت اسلام سے نہیں ہے یا جو مسلمان نہیں ہے انہیں ہم اس وقت موضوع سے خارج کرتے ہیں. جو لوگ اسلام سے نسبت رکھتے ہیں اور نسبت رکھنے والوں میں پوری دنیا کے اندر ایک واحد جماعت اہل حدیث ہے، سلفیوں کی جماعت ہے، اہل الاثر کی جماعت ہے. یہی ایک واحد جماعت ہے جس کے یہاں اللہ کی فضل و کرم سے توحید باری تعالی، خالص عبادت و بندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت کی اتباع پائی جاتی ہے. یہ ان کا منہج ہے، یہ ان کا مشن ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا منہج ہے، اور اسی اعتبار سے وہ آج تک اپنے منہج پر، مشن پر قائم ہیں. میرے بھائیوں، دنیا کے حالات بہت بدلے، لیکن پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
میرے بھائیو ہمارے سامنے ہے کہ ایک جماعت، ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. دنیا کی ساری مخالفتیں، دنیا کی ساری دشمنیاں، دنیا کے سارے لوگ ان کا سہارا چھوڑ دیں گے، انہیں بے سہارا بنا دیں گے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، ان کے خلاف سازشیں رچیں گے، مختلف انداز سے انہیں دھمکائیں گے، مختلف انداز سے انہیں زد و کوب کریں گے. لیکن ان ساری مشکلات و پریشانیوں کے باوجود بھی ایک طبقہ، ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اللہ کی خالص توحید پر قائم رہے گا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت پر قائم رہے گا، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو حضرات صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگی کی روشنی میں سمجھے گا، اس پر قائم رہے گا. کسی بھی طرح سے اس سے وہ ایک بال کے برابر بھی ہٹ جانا گوارا نہیں کرے گا. جان چلی جائے گوارا کر لے گا، مال لٹ جائے گوارا کر لے گا، آبرو چلی جائے اور انسان کی تکہ بوٹی اڑا دی جائے، سب برداشت کر لے گا. لیکن ایک چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے سمجھوتا کر لے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک بال کے برابر بھی ہٹ جائے یا صحابہ کرام کے موقف اور ان کی سیرت سے کسی بھی طرح سے وہ احتراز کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس پر وہ کبھی بھی آمادہ نہیں ہوں گے. یہ اعزاز حاصل ہے، امتیاز حاصل ہے، شرف حاصل ہے، سعادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اہل الحدیث کو جن کی نمائندگی آپ کرتے ہیں، جن کی نمائندگی کتاب و سنت والے کرتے ہیں، یہ ہماری مسجدیں جہاں اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، جہاں سے اللہ کے کلام کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں خالص صحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے اسی کے مطابق عقیدہ و منہج اور عمل اور سلوک اور اخلاق طے کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کر کے حضرات تابعین کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں میں ڈھالا جاتا ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں حاصل ہے. یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم کو بخشی ہے. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس مشن پر آخری دم تک قائم رہیں. کسی بھی طرح کے ہتھ کنڈے آپ کو اس سے دور نہ ہٹا سکیں. سازشوں کو سمجھیں میرے بھائیوں، لوگوں کے پروپیگنڈوں کو سمجھیں، لوگوں کی خفیہ کوششوں کو سمجھیں، لوگوں کے مختلف انداز کے دھمکیوں کو سمجھیں. کسی بھی طرح سے آپ کو ہم کو اس عقیدے توحید سے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو ہماری زندگی کی ساری نعمتیں کل قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بن جائیں گے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم قرار پائیں گے، خطا کار قرار پائیں گے. وہ وعدہ جو جنت کا کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چھین لے گا اور ہم اور آپ حقیقت میں جہنم کے مستحق بن جائیں گے. اس لیے اس عقیدے سے کبھی انحراف نہیں کرنا. عقیدہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے عقیدہ؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عقیدہ منہج سن کر کے لوگ تھک جائیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض ہمارے بھائی نہ سمجھے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں. عقیدہ کیا ہے؟ اصل میں عقیدہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر باندھ لینے کو، کسی چیز کو باندھ لینا، گرہ لگا دینا، گانٹھ لگا دینا، یہ معنی ہے عربی زبان کے اندر. اب جب انسان عقیدہ کہتا ہے کہ عقیدہ میرا یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز پر گرہ لگایا ہے، کسی چیز کو باندھے ہوئے ہے، اپنے دل کو اسی پر باندھ لیا ہے، اپنے دماغ کو اسی پر باندھ لیا ہے، وہی سارے کام کرے گا جو وہاں سے نکلے گا. اس پر اپنے ہاتھ پیر کو اس نے باندھ لیا ہے، اب اس سے باہر نہیں نکل سکتا. اب مسلمان نے اسلامی شریعت کے مطابق کیا عقیدہ رکھا ہے، کس چیز پر اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو اور اپنے ذہن کو باندھا ہوا ہے اس نے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کی روشنی میں 5 چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے علاوہ 5 چیزیں. سب سے پہلے ایمان باللہ ہے، اور یہ سارے عقیدوں کی جڑ ہے، سارے ایمان کی اساس ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ. یہ 6 چیزیں، یہی ایمان ہے، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. ان میں جو 6 چیزیں بتلائی گئی ہیں ان کے بارے میں کتاب، سنت، سلف کی سیرت کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے اسی کو سیکھنا، اسی کو سمجھنا، اسی کو دل کے اندر بٹھا لینا، اسی پر دل کو باندھ لینا، اسی پر دماغ کو جما لینا، اسی پر نگاہ کو ٹکا لینا، اس سے ایک ذرہ بھی نہیں ہٹنا، یہ عقیدہ کہلاتا ہے. اب اس عقیدے کے 6 کاموں کے اندر ایک چیز ہے توحید، جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں، ہر طرح کی عبادت میں، یا یوں کہہ لے کہ جتنی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، سنت میں بتلائی گئی ہیں،
ساری خصوصیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک تسلیم کرنا، ایک ماننا، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت سے تعلق رکھتا ہو کہ عبادت کا جتنا بھی حق ہے، چھوٹی سی چھوٹی عبادت، بڑی سے بڑی عبادت، ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں گی۔ یعنی عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا حقدار تسلیم کرنا، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، روزے سے ہو، حج و زکوٰۃ سے ہو، چاہے اس کا تعلق خوف سے ہو، اس کا تعلق ڈر سے ہو، اس کا تعلق امید سے ہو، اس کا تعلق فریاد کرنے سے ہو، اس کا تعلق پناہ مانگنے سے ہو، اس کا تعلق استعانت سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، اس کا عبادت جس کو بھی کہتے ہیں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، وہ سب کا سب صرف اور صرف ایک اللہ واحد کے لیے خاص ہے۔ ایک ذرہ بھی اگر اس میں سے کسی اور کو دے دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق عبادت چھین لیا گیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی حضرت معاذ ابن جبل کو۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا جانتے ہو معاذ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، یعنی اللہ کا بندوں پر کیا نکلتا ہے، بندوں کو اللہ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے تئیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَىٰ عِبَادِهِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کریں۔ دو الفاظ ہمیشہ یاد رکھنا، اے میرے بھائیوں، اے کتاب و سنت کے حاملین، اے منہج صحابہ پر چلنے والوں، اے اہل الحدیث کی جماعت، اے سلفیوں کی جماعت، بڑے بڑے پروپیگنڈے آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، آپ کو کیسے سنت سے ہٹایا جائے، آپ کو کیسے عقید توحید سے ہٹایا جائے، آپ کو کیسے منہج سلف اور صحابہ کے راستے سے ہٹایا جائے، آپ کو کیسے شکار کر لیا جائے، آپ کے نوجوانوں کو کیسے ورغلایا جائے، آپ کی بچیوں کو کیسے ورغلایا جائے، آپ کی خواتین کو کیسے ورغلایا جائے، کیسے رجھا کر کے کھینچ کر کے آپ کو، ہم کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو کیسے عقید توحید سے ہٹایا جائے، جو امتیاز ہے ہمارا، جو نجات کی کنجی ہے کل قیامت کے دن، کیسے سنت سے ہٹایا جائے، جس کے بغیر ہم کبھی جنت نہیں پا سکتے، جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس سے برگشتہ کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے دنیا جٹی ہوئی ہے، پوری دنیا کی نگاہ اسی پر لگی ہوئی ہے کہ ہم کیسے ان توحید کے علم برداروں کو، اس خالص سنت کے علم برداروں کو کیسے برگشتہ کر دیں، کیسے ان سے ان کو منحرف کر دیں، کیسے ان کو ہٹا دیں۔ اس لیے اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا لینا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا وجود کیوں ہوا ہے، اور ہم کیسے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو انہی ساری خصوصیات کے ساتھ باقی رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو توحید کا عقیدہ ہے، یاد رکھو آپ کو اختیار ہے، آپ جائیں تلاش کر کے دیکھیں، کسی بھی فرقے کا نام لے لیں، اسلام سے نسبت رکھنے والے جتنے فرقے آپ جانتے ہو، سارے فرقوں کو آپ جا کر کے ٹٹولیں، ان کو جا کر کے دیکھیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے پمفلٹ دیکھیں، ان کے خطبے جا کر کے سنیں، ان کے لیکچر جا کر کے سنیں، ان کی ویب سائٹیں جا کر کے دیکھیں، ان کی جتنی لٹریچر ہے سب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو دنیا کے سارے موضوعات ملیں گے، سارے موضوعات پر ڈسکشن آپ کو ملے گی۔ اگر آپ کو نہیں ملے گی تو خالص توحید کی دعوت نہیں ملے گی، اگر آپ کو نہیں ملے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت کی اتباع نہیں ملے گی۔ یہی مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے ورنہ یہ ضرورت نہیں تھی میرے بھائیوں کہ اپنے بھائیوں کو آج بھی توحید بتلائی جائے، آج بھی عقیدہ سکھایا جائے، آج بھی سنت رسول کی اہمیت بتائی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، مشن تو جاری رہے گا، لیکن ضرورت پڑ جائے، تقاضا آن پڑے، اس کی نوبت شاید نہ آتی، لیکن اس لیے آ رہی ہے تاکہ کوئی ہمیں شکار نہ کر لے جائے، کوئی نہ شکار کر سکے میرے بھائیوں۔ تو عقیدہ ہمارا توحید کا عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ،
دو باتیں میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ دو باتوں کو یاد رکھیں، قرآن کریم کی آیتوں کو ٹٹول کر کے دیکھیں، آپ کو دو لفظ خاص طور پر ملے گا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شیئن کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو ایک تو آپ کو ملے گا کچھ بھی، اور ایک آپ کو ملے گا احدن۔ آپ سورۃ الکہف کی آخری آیت کریمہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ، اللہ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یاد رکھو ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں یعنی توحید کا عقیدہ اسی وقت سلامت ہو سکتا ہے، اسی وقت سیف ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت شیئن اور احدن سے پاک ہو، نہ کوئی شیئن شریک ہو اس کے اندر، نہ کوئی احدن شریک ہو۔ احدن کا مطلب کوئی جاندار شریک نہ ہو، اور شیئن کا مطلب کوئی بے جان شریک نہ ہو۔ کوئی جاندار بے جان بھی ہرگز اللہ کی عبادت پہ شریک نہ ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یاد رکھو ہم نے اگر اولیاء کو شامل کر دیا، ہم نے اپنے انبیاء کو شامل کر دیا، ہم نے اپنے بزرگوں کو شامل کر دیا، ہم نے اپنے پیروں کو فقیروں کو شامل کر دیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر ہم نے اپنے بنائے ہوئے قطب کو شامل کر دیا، ابدال کو شامل کر دیا، اوتاد کو شامل کر دیا، نجبا کو شامل کر دیا، تو یاد رکھو غوث کو شامل کر دیا، تو یاد رکھو کہ پھر ہم اس عقیدے توحید سے باہر نکل جائیں گے جس کا پیغام دے کر کے اللہ کے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ شروع سے لے کر کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ عمومی طور پر اور خصوصی طور پر سارے دلائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کو عمومی طور پر بھی ملے گا، ہر نبی کی یہی دعوت تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا طاغوت سے دور رہو، اجتناب کرو۔ یہ بہت زیادہ بنیادی دعوت ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد حضرت نوح کا نام لے لو، حضرت ہود کا نام لے لو، حضرت صالح کا نام لے لو، حضرت شعیب کا نام لے لو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا نام لے لو، حضرت یوسف یعقوب سب کا نام لے لو، سارے ناموں کے ساتھ آپ کو یہ ملے گا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا یا قوم اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے، جس پر جنت ڈیپینڈ ہے، جس پر جہنم سے نجات ڈیپینڈ ہے، جس پر اللہ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا دار و مدار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس سے کبھی برگشتہ نہیں ہونا۔ آخر عقیدے میں بگاڑ آتا کیوں ہے، فساد آتا کیوں ہے، کیسے انسان اس عقیدے سے ہٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے اسباب۔ اگر عقیدے کی تعلیم و تربیت نہ ہو، عقیدہ پڑھایا نہ جائے، عقیدہ سکھایا نہ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دھیرے دھیرے عقیدے توحید ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے عقیدے میں بگاڑ اس وقت آ جاتا ہے جب لوگ کتاب و سنت سے عقیدہ لینے کے بجائے اپنے باپ دادوں کی ریت روایت پر چلنے لگتے ہیں۔ ہمارے دادا، ہمارے باپ، ہمارے خاندان، ہمارے پرکھے، ہمارے اولیاء، ہمارے صالحین، ہمارے علماء، ہمارے جب یہ ان کے لیے تعصب کیا جاتا ہے تو یاد رکھو پھر عقیدے میں فساد آتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کچھ اتارا ہے، سنت میں جو کچھ اتارا ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں ہم قرآن کو سنت کو نہیں مانتے، اس میں جو کچھ آیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہم تو باپ دادا کے دین پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی پر چلتے رہیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو عقیدہ باپ دادا سے ہم نے پایا ہے ہم اسی عقیدے پر قائم رہیں گے، اس سے ہم ہٹیں گے نہیں۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے عقیدے میں فساد آتا ہے۔ عقیدے میں بگاڑ اس لیے بھی آتا ہے کہ لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں، اس لیے بھی عقیدہ آ جاتا ہے، عقیدے میں فساد آ جاتا ہے۔ اندھی تقلید کی کوئی گنجائش دین کے اندر نہیں ہے، بلکہ تقلید کی گنجائش نہیں ہے۔ تقلید کا لفظ کتاب و سنت میں نہیں ہے، تقلید کا لفظ اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے۔ اتبعوا اطیعوا، اطاعت کرو، اقتداء کرو، اتباع کرو، اسوے کی پیروی کرو، آئیڈیل کو مانو، اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اندھی تقلید کی جاتی ہے تب جا کر کے عقیدے میں فساد آ جاتا ہے، عقیدے میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں عقیدے میں فساد و بگاڑ اس لیے بھی آتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بڑے فتنے ہیں، بڑے فسادات
ساتھ ہیں جو میرے بھائیوں باطل فرقے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، الفرق الباطلہ، الفرق الضالہ، گمراہ فرقے، باطل فرقے، ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی چالیں، ان کے مکر و فریب، ان کی سازشیں، ان کی بنیاد پر بھی عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو جاہلیت سے دور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اے میری امت کے لوگوں، جاہلیت سے اپنے آپ کو دور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاس ایک روشن کتاب لے کر کے، اللہ تعالیٰ نے ایک روشن کتاب اتار دی ہے، ایک نبی بھیج دیا ہے۔ اب تم کو جاہلیت کی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باطل فرقوں کی سازشوں کو سمجھیں، ان کے باطل عقائد کو سمجھیں، ان کے انحرافات کو جانیں، تاکہ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے باطل عقائد پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ باطل عقائد کیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو انہوں نے فرمایا تھا میرے بھائیوں، تاریخی جملہ یاد کرو، اور اسے پتا چلتا ہے کہ ہم جانے کی باطل کیا ہے۔ باطل جانے تاکہ باطل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ باطل اس لیے نہیں جانے کہ باطل پر چلیں، بلکہ باطل اس لیے جانے کہ باطل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے باطل کی گہرائی کو، باطل کی گندگی کو، اس کی کدورت کو بھی جاننا ضروری ہے۔ جیسے آپ کو توحید پر قائم رہنے کے لیے شرک کی غلاظت کو بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ باریک باریک شرک سے اپنی توحید کو بچائیں۔ ایسے ہی آپ کو چاہیے کہ آپ یہ بھی جانیں، اپنے علماء سے جڑ کر کے، اپنے علماء سے رابطے میں رہ کر کے، اپنے علماء کی رہنمائی میں رہ کر کے آپ جانیں کہ عقیدے کے اندر فساد کہاں سے نکلتا ہے۔ میرے بھائیو، عمر بن خطاب نے کہا تھا انہو ينقض الاسلام عروۃ عروۃ اذا نشأ فی الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ۔ میرے بھائیو، جملہ یاد رکھو، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے توڑ دی جائیں گی۔ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے توڑ دی جائیں گی جب اسلام میں ایسے لوگ پرورش پائیں گے جن کو جاہلیت کا پتہ نہیں ہوگا، جاہلیت کا پتہ جن کو نہیں ہوگا، وہ اسلام کی کڑیوں کو توڑیں گے ایک ایک کر کے۔ اس لیے ان فتنوں سے بھی اپنے آپ کو آگاہ رکھو۔ مومن آگاہ رہتا ہے، مومن بیدار رہتا ہے، مومن سازشوں کو سمجھتا ہے، مومن فراست کی زندگی گزارتا ہے۔ وہ ایسے ہی بے ڈھنگا نہیں رہتا، جس نے راستہ دکھایا چل پڑے، جس نے اشارہ کیا چل پڑے، جس نے بلایا پہنچ گئے، جس نے منع کر دیا رک گئے۔ ایسے نہیں کرتا، روشنی میں چلتا ہے، توحید پر، سنت پر چلنے کے لیے جو کتاب اللہ کی روشنی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، صحابہ کرام کے فہم کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس پر ایک مسلمان چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ آج ہمارے بیچ میں کیسے کیسے فرقوں نے ہمارے عقائد کو فساد کے حوالے کرنا شروع کر دیا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا نے اس قدر اپنا پنجہ گاڑ دیا کہ ہمارے بھائی، ہمارے جو نوجوان بھائی، ہمارے عزیز بچے، ہماری عزیز بچیاں، بہت سارے بزرگ بھی ہیں جو ناسمجھی میں، میرے بھائیوں، کتاب و سنت کا صحیح مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، اہل علم کی نگرانی میں نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بھی ان فتنوں کے شکار ہو جاتے ہیں، ان فتنوں کی زد میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ عقیدہ توحید اتنا ضروری کیوں ہے، اس کو بچانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے عقیدہ توحید شرط ہے۔ کوئی بھی ہو، کتنا بھی قریبی، کتنا بھی اونچا، کتنا بھی مقبول، کتنی بھی اونچی حیثیت والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے اس حق کے توحید کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات کو ذرا دیکھو، غور کرو کہ کتنی فکر تھی، عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، عقیدہ صحیح رہنے کے لیے، توحید خالص کے لیے کتنی فکر مندی تھی، اپنے لیے،
اور اپنے بال بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے رب العالمین، اے پروردگار مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بچانا اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، بتوں کی پرستش کرنے سے مجھے بھی دور رکھنا اور میرے بچوں کو بھی دور رکھنا۔ بھلا بتاؤ میرے بھائیوں، وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حنیف کہا ہے، سارے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک اللہ واحد کی عبادت کی طرف آنے والے، ساری دنیا سے دشمنی، بادشاہ سے دشمنی، باپ سے دوری، خاندان سے دوری، گھر والوں سے دوری اختیار کر کے نہتھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دنیا کے سامنے توحید کا ڈنکا بجایا اور دنیا کے سامنے یہ پیغام پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، اللہ کی واحد بندگی پر، اللہ واحد کی بندگی پر چلنے کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ابراہیم دعا کرتے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے رب العالمین، اے پروردگار مجھے بھی بچانا اور میرے بال بچوں کو بھی بچانا، ان نعبد الاسنام، اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ کیا ابراہیم بتوں کی پوجا کر سکتے ہیں؟ کیا ابراہیم کی اولاد حضرات انبیاء علیہ السلام؟ میرے بھائیوں، ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم نبی خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے بیٹے نبی، ان کے بیٹے کے بیٹے نبی، ان کے بیٹے کے بیٹے کے نبی، بیٹے نبی ابراہیم علیہ السلام کا خانوادہ نبوت کا یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ، یوسف کے باپ یعقوب نبی، یعقوب کے باپ اسحاق نبی، یا اسحاق کے والد ابراہیم نبی، انبیاء کا خانوادہ، اور کہتے ہیں مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا۔ ہم لوگ بہت مطمئن ہو گئے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہم تو جنت میں یوں جائیں گے، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمارا جنت میں جانا طے ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ترا کہیں ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے غرے پر قائم رہیں اور آ کر کے بھی شکاری اچک لے جائے، آ کر کے شکاری شکار کر لے ہمارا، جیسا کہ حالات چل رہے ہیں۔ یہ کوئی نہ سمجھے میری بات کا مطلب کہ ہم نکل کر کے شرک کرنا شروع کر دیں گے، ہم نکل کر کے کفر کرنا شروع کر دیں گے، ہم نکل کر کے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے لیکن کم۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ مسئلہ ضرور ہے پیچیدہ کہ ہماری توحید کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے، توحید کی غیرت کمزور ہو جاتی ہے، سنت کی اتباع کی غیرت کم ہو جاتی ہے، ہم کہیں نہ کہیں نرمی کا رویہ کرنا شروع کر دیتے۔ توحید کے معاملے میں، عقیدہ توحید کے معاملے میں سمجھوتا، نرمی، رواداری کے نام پر آنے دو، چلنے دو، گنجائش نکالو، نرمی کرو، رواداری کا ثبوت دو، ٹالرنس کا معاملہ کرو، یہ راستہ کھلتا ہے۔ سنت رسول کی پیروی کے معاملے میں ہم الحمدللہ تقلید سے دور ہیں، ائمہ پرستی سے دور ہیں، شخصیت پرستی سے دور ہیں، پیروں فقیروں کی اندھی تقلید کرنے سے دور ہیں۔ ہم اللہ کی فضل و کرم سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی پیشانی پر سجاتے ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی کسی کی قول کو، کسی کے فعل کو، کسی کی تقریر اور فتوے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ عجیب مسئلہ ہے، حالات جب بگڑتے ہیں، فتنے جب آتے ہیں تو اس میں بھی گرفت کمزور ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں گنجائش نکالتے ہیں، کہیں نہ کہیں نرمی کا رویہ برتتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے، یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ رواداری کے حوالے کر دیا جائے، ٹالرنس کے حوالے کر دیا جائے۔ یاد کرو اس حدیث کو، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، بتسعین، 9 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ حدیث کے اندر 9 چیزیں موجود ہیں، لیکن سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ ابو الدرداء یاد رکھنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے، لیکن توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ اتنی زیادہ غیرت ہونی چاہیے۔ ہمیں تو عقیدہ اتنا باریک سکھایا گیا ہے، اتنا توحید اتنی باریک سکھائی گئی ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشیت کے حوالے سے، چاہنے کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام
नाम ले ले, कोई आकर के कह दे, और आपको मालूम होगा ना, आपको मालूम होगा सहाबी रसूल ने ख्वाब देखा, और ये वो ख्वाब है जिस पर नबूवत की मोहर लगी हुई है। ये वो ख्वाब नहीं है, ये वो करामत नहीं है जो बेसनद चीजें बयान कर दी जाती हैं। ये वो हदीसें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई है जिनके ऊपर। सहाबी रसूल ने ख्वाब देखा कि वो किसी यहूदी से उसकी मुलाकात हो रही है, या कुछ यहूदियों से मुलाकात हो रही है ख्वाब में। जा करके उनसे कहते हैं, भाई आप लोग अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हैं, आपकी सबसे बड़ी मुश्किल है कि तुम हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हो। तुम अल्लाह के बंदे उज़ैर को अल्लाह का बेटा अगर न मानो तो तुम बहुत अच्छे लोग हो। वो सहाबी रसूल कहते हैं, जब मैंने उनसे ये बात कही ख्वाब में, तो यहूदियों ने कहा कि तुम मुसलमान भी बहुत अच्छे हो, एक काम अगर छोड़ दो, अगर एक काम तुम छोड़ दो तो तुम भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम भी शिर्क करते हो। अजीब बात है, क्या करते थे मुसलमान, क्या करते थे? पूछा क्या मसला है? मैंने बता दिया तुमको कि तुम उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हो, लेकिन तुम बताओ कि हम लोग क्या करते हैं। अगर हम छोड़ दें तो अल्लाह तबारक व तआला की फज़्ल व करम से अच्छे बन जाएंगे। कहा तुम लोग अल्लाह के साथ में और के जरिए से नबी को जोड़ देते हो। तुम कहते हो माशा अल्लाह व शिता, माशा अल्लाह व शिता, जो अल्लाह चाहे और जो अल्लाह के नबी आप चाहें, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, ये आप लोग अल्लाह के साथ नबी को जोड़ देते हो। अगर तुम इसको छोड़ दो तो बड़े अच्छे लोग हो जाओगे। उसके बाद क्या हुआ मेरे भाइयों? सहाबी रसूल कहते हैं, फिर मैं आगे गया, मेरी एक दूसरी कौम से मुलाकात हुई, उनसे पूछा आप लोग कौन हैं? कहा हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, क्रिश्चियन हैं। तो कहा अगर आप लोग क्रिश्चियन हैं तो आप लोग बड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप लोग की एक बड़ी मुश्किल है कि आप लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। इससे तौबा कर लो, ये शिर्क है। बकिया चीजें माफ हो सकती हैं लेकिन ये माफ नहीं हो सकता है। कहा ठीक है, लेकिन तुम भी बड़े अच्छे लोग हो, एक काम करना छोड़ दो। मुसलमानों तुम भी एक काम करना छोड़ दो तो तुम भी बड़े अच्छे बन जाओगे। क्या चीज है वो? वही बात जो यहूदियों ने बयान की थी। तुम लोग माशा अल्लाह व शीता कहते हो, जो अल्लाह चाहे और रसूल चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह हुई, सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, कहा अल्लाह के नबी मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, यहूदियों ने ऐसे कहा, ईसाइयों ने ऐसे कहा, आप बताइए कि ये क्या है? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम है मेरे साथियों, आप फौरन ख्वाब ये सुनते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तशरीफ लाए सहाबे किराम के पास, आप खड़े हो गए और आपने खिताब फरमाया। आपने फरमाया इन्नहु, मुझे खुलासा उसका ये है, मुझे इस चीज से मैं मना करने से कोई बात थी जिसकी वजह से मैं मना नहीं कर रहा था, किसी वजह से मैं तुम्हें इससे मना नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं तुम्हें मना करता हूं कि आज की तारीख से कोई माशा अल्लाह व शीता नहीं कहेगा। जो अल्लाह चाहे और आप चाहे ऐसा कोई नहीं कहेगा। अगर कहना है तो क्या कहेगा? माशा अल्लाह सुम्मा शीता, जो अल्लाह चाहे फिर आप चाहे, या कहना है तो क्या कहे? माशा अल्लाह वहदा, जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा। ऐसा जिसको कहना है कहे, और माशा अल्लाह व शीता कहना छोड़ दे। मेरे भाइयों, हमने ये अकीदा सीखा है, हमने ये तालीम पाई है, ये तौहीद हमने सीखी है। हम कैसे गवारा कर सकते हैं कि रवादारी के नाम पर उनको हजम कर लें, इनको बर्दाश्त कर लें, उनको बर्दाश्त कर लें। मेरे भाइयों, आज हमारी माएं बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान खास तौर पर मेरे भाइयों बहुत सारे प्रोपेगंडों के जद में हैं। ये दावत तौहीद, ये दावत सुन्नत, ये दावत अहले हदीस मेरे भाइयों बहुत ज्यादा हमलों के नरगे में है। इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा बेदार रखने की जरूरत है। याद रखो, अगर अपने आप को चाहते हो कि अपने अकीदे की हिफाजत हो जाए, आपके अकीदे की सलामती की जमानत चाहते हो, तो आपको हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम यह है कि हम अकीदे तौहीद को एज अ सब्जेक्ट पढ़ें। लोग कहते हैं कि अकीदे में क्या सीखना है, अल्लाह की तौहीद के बारे में क्या सीखना है? वो तो हम जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक है, अकेला है, नमाज रोजा उसके लिए करना है, रब मालिक वो है, हम जानते हैं। इसमें और क्या सीखना है? मेरे भाइयों, ये बड़ा खतरनाक मसला है, ये बड़ा खतरनाक मसला है। अगर हम चाहते हैं कि वो तौहीद का अकीदा जो जन्नत में ले जाएगा, जो जहन्नम से बचाएगा, जो अल्लाह की रिजा और मगफिरत का सबब बनेगा, वो अगर हम चाहते हैं कि सीख लें और उस पर कायम रहे, तो हमको चंद जरूरी काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम हमें ये करना होगा
کہ توحید کو باقاعدہ توحید کا باقاعدہ علم حاصل کیا جائے، اسے پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے، ایک کتاب دوسری کتاب تیسری کتاب چوتھی پانچویں پتلے پمفلٹ سے لے کر کے جلدوں والی کتابوں تک پڑھا جائے، امت کے علماء کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھا جائے، عقیدے کے جو متخصصین ہیں، عقیدے توحید کے جو ایکسپرٹ علماء ہیں، ان سے علم توحید حاصل کیا جائے، ورنہ نہ جانے کتنے کتنے انحرافات ہیں، بڑے بڑے انحرافات کے حوالے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو یاد کرو، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی توحید کا سبق بچے کے دل میں بٹھایا کرتے تھے۔ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس سے کہتے تھے، وہ چھوٹے سے بچے تھے، پوری حدیث لمبی ہے، وہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، اے اللہ کہتے تھے اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، عقیدے کی باتیں سکھا رہا ہوں، توحید کا سبق دینا چاہتا ہوں، ذرا اچھی طرح سے سن لو اس کو۔ تو ابن عباس کو اللہ کے نبی سکھایا کرتے تھے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کی توحید کی سلامتی کی فکر کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ کو یاد کرو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مدد مانگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بچپن سے عقیدہ سکھایا، عقیدے کی تربیت دیا، عقیدے کی باریکیاں بتلائیں، تب جا کر کے وہ صحابہ آج ہمارے لیے آئیڈیل بن گئے ہیں۔ عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، ساری چیزوں میں وہ آئیڈیل کیوں بنے؟ اسی لیے بنے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم اور مربی عطا فرمایا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی سنت کو، اسی ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے ذریعے سے، صحابہ کرام کی تعلیمات کے ذریعے سے عقیدے کو سیکھیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچائیں دنیا کے فتنوں سے، آخرت کے عذاب سے۔ یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ تو میرے بھائیوں، ہماری مسجدوں میں عقیدے کی تعلیم ہونی چاہیے، ہمارے مدرسوں میں عقیدے کی تعلیم ہونی چاہیے، ہمارے دروس میں، ہمارے خطبوں میں، ہمارے پروگراموں میں، ہماری کتابوں میں میرے بھائیوں جگہ جگہ توحید اور عقیدے کا پورا سبق پھیل جانا چاہیے، تاکہ کوئی باطل عقیدہ اگر عام کرنا چاہے، پھیلانا چاہے تو کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہمیں اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو بچانا ہے اس فتنوں کے دور میں، تو سب سے بڑا کام کیا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو مستقل نہ بنا لو، اپنے آپ پر خود ڈیپینڈ نہ ہو جاؤ کہ میں تو سب جانتا ہوں، میں تو سب سمجھتا ہوں، میں تو یہاں سے پڑھ لوں گا، میں تو یہاں سے سن لوں گا، میں تو اس کو دیکھ لوں گا، میں تو اس کو فالو کر لوں گا۔ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہی فتنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر امت نجات چاہتی ہے تو امت کو چاہیے کہ اپنے مقتدر علماء کی نگرانی میں عقیدہ سیکھے، اپنے مقتدر علماء کے ساتھ رہے، ان کی رہنمائیوں میں زندگی گزارے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، آپ کو یاد ہوگا جب فتنے امت میں آتے ہیں تو امت کے کبار علماء امت کی حفاظت کے لیے اس کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا، اگر یہ علماء، یہ بڑے علماء، یہ کبار علماء اور یہ مقتدر علماء اپنی ذمہ داریاں نہ ادا کرتے تو یہ حالات آج میرے بھائیوں جو توحید و سنت کا سرمایہ ہمارے سامنے ہے، شاید ہم نہ پاتے، ہم محروم رہ جاتے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ایسے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہر دور میں، ہر زمانے میں۔ صدیق اکبر کو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کس طرح سے امت کو فتنے سے بچایا۔ وہ لوگ جو مرتد ہو رہے تھے، دین توحید چھوڑ رہے تھے، اسلام سے نکل رہے تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر کے کمزور ایمان والے بھی جا رہے تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے تھے۔ ایک بڑی تعداد تھی جو زکوٰۃ کا انکار کر رہی تھی، ایک بڑی تعداد تھی جو میرے بھائیوں اسلام پر رقیق حملے کر رہی تھی۔ ایسے حالات بن رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت، ان کی صلاحیت اور ان کا مقام اور ان کی قیادت کے ذریعے سے الحمدللہ امت کو نجات ملی۔
اور پھر یہ معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو اگلی مثال آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت امام احمد بن حنبل کا دور یاد کرو. حضرت امام احمد بن حنبل کا دور. میرے بھائیوں فتنہ خلق قرآن اور یہ ساری باتیں عقیدے کی ہیں. ارتداد اسلام سے مرتد ہو جانا, توحید سے مرتد ہو جانا عقیدہ اور توحید کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. اور یہاں فتنہ خلق قرآن کا مسئلہ, قرآن کریم کو مخلوق ماننے کا مسئلہ. قرآن کریم اللہ کا کلام, اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے, کیسے مخلوق مانا جا سکتا ہے اسے؟ لیکن وہ فتنہ خلافت بنو عباسیہ کے لوگوں نے کس طریقے سے فتنہ بڑھایا, اور اس وقت بڑے بڑے اہل بدعتیوں کے سرغنہ موجود تھے. ابن ابو دعاد جیسا مفتی موجود تھا, بادشاہ کا درباری مولوی, درباری پٹھو مولوی. اس نے پوری امت کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا. میرے بھائیوں احمد بن حنبل کی صداقت, ان کی شجاعت, ان کی بہادری اور ان کی قیادت کے نتیجے میں پوری امت اس وقت کی اس فتنہ خلق قرآن سے نجات پا سکی اللہ کے فضل و کرم سے. اسی بات کو بیان کرتے ہوئے امام بخاری کے استاد محترم حضرت امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعز اللہ ھذا الدین بابی بکر الصدیق یوم الردہ واحمد بن حنبل یوم المحنہ. علی بن مدینی امام بخاری کے استاد ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مرتد ہو رہے تھے لوگ, مرتد ہونے والے دن یعنی صدیق اکبر کے خلیفہ ہونے کے بعد جب لوگ مرتد ہو رہے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو عزت عطا فرمائی تھی صدیق اکبر کے ذریعے سے. اور جب محنت آئی, محنت یعنی فتنہ خلق قرآن آیا, آزمائش آ گئی, امتحان آ گیا, قرآن کو مخلوق ماننے کا مسئلہ, وقت کی حکومت کا ڈنڈا ہے, اس کا پاور ہے, اس کی طاقت ہے, اس کا اختیار ہے, دوسری طرف علم کی روشنی ہے, احمد بن حنبل کی قیادت ہے. احمد بن حنبل کہتے ہیں اور فتنہ خلق قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو عزت عطا فرمائی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ذریعہ سے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اس وقت کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں, عقیدے کے حوالے سے, توحید کے حوالے سے خاص طور پر, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کبار علماء, اپنے بڑے علماء, اپنے مقتدر علماء, اور یہ جو گھوم رہے ہیں بہت سارے لوگ جھنڈے لے کر کے, مائک لے کر کے, اسٹیج لے کر کے, حلیے شکلیں بنا کر کے علم کی نعمت سے محروم ہے, تھوڑی بہت معلومات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کبار علماء ایسے لوگوں سے میرے بھائیوں, یہ جو کبار نہیں ہے بلکہ صغار بھی نہیں ہے, ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کسی کی تقریر سے, کسی کے انداز سے, کسی کے ڈائلاگ سے, کسی کے ایکٹنگ سے, کسی کی سٹائل سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا. کبار علماء سے اپنے آپ کو جوڑو تاکہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکو, ورنہ یہ فتنہ بڑا خطرناک ہے میرے بھائیوں. خطاف, نوچ لینے والا ہے, گھسیٹ لینے والا فتنہ ہے, اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. تو یہ دوسری وجہ ہے میرے بھائیوں, دوسرا ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو عقیدے کے فساد سے بچا سکتے ہیں, عقیدے کے بگاڑ سے بچا سکتے ہیں. تیسرا, اور میں سمجھتا ہوں یہ آخری کر لے تو اچھا ہے تاکہ وقت زیادہ نہ ہو, تیسرا سبب اور ذریعہ جس سے اپنے عقیدے کی, اپنی توحید کی حفاظت کر سکتے ہیں اور عقیدہ, عمومی طور پر عقیدہ سب کی حفاظت کر سکتے ہیں, اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ہم مثبت کے ساتھ منفی بھی جانیں. کیا مطلب یہ ہے کہ توحید پرستوں کے علاوہ, سنت پرستوں کے علاوہ جو بہت سارے فرقے ہمارے بیچ میں موجود ہیں, ہمارے علاقے میں, ہمارے ملک میں, وطن میں, دنیا کے اندر بڑے فرقے, احزاب موجود ہیں. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. بڑے فرقے بن جائیں گے, اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا. تو فرقوں کو سمجھو, بڑے بڑے فرقے ہیں, نام سنت کا لگا کر آئیں گے, نام صحابہ کا لگا کر کے آئیں گے, نام جماعت کا لگا کر کے آئیں گے, نام اسلام کا لگا کر کے آئیں گے, لیکن دھوکہ دیں گے. اور ہم نے عرض کیا میرے بھائیوں, یہ معاملہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے, اس وقت کچھ زیادہ پھیلا ہوا ہے.
ہر دور میں رہا، ہر دور میں. اس لیے ہم کو سارے فرقوں کو جاننا ہے. معتزلہ کون ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ خوارج کون ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ جہمیہ کون ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ماتریدیہ کون ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ صوفیہ کون ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ مودودی فرقہ کون سا، اس کا کیا عقیدہ ہے؟ جماعت اسلامی والے انقلاب کے نام پر اور حکومت کے نام پر، حکومت اقامت دین کے نام پر پوری دنیا کو بہکانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، سب کو دھوکہ دے رہے ہیں. کوئی دین قائم نہیں ہو سکتا بغیر توحید الہ کے، بغیر خالص سنت کے کوئی دین قائم نہیں ہو سکتا. جاؤ دیکھو یہ مودودی والے، یہ جماعت اسلامی کے لوگ، جا کے مطالعہ کر کے دیکھو، ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو. اور شاید میں آپ کو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شام والے خطاب میں تفصیل سے بتاؤں گا بھی، تو آپ کے سامنے باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. میرے بھائیوں، یہ لوگ اقامت دین کی بات کرتے ہیں، دین قائم کرنا، دین قائم کرنا، دین قائم کرنا. لیکن مجھے بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا میں فرمایا ہے، 5 انبیاء کا ذکر کر کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. اور اللہ نے فرمایا ان اقیموا الدین، تم دین قائم کرو. ابراہیم نے کون سا دین قائم کیا تھا؟ موسیٰ نے کون سا دین؟ نوح نے کون سا دین؟ عیسیٰ نے کون سا دین؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا دین قائم کیا تھا؟ یہ دین انبیاء علیہ السلام کا کیا تھا؟ توحید کا دین تھا کہ نہیں تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کا دین تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن یہ جماعت اسلامی والے، حیرت ہوتی ہے مجھے، پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں دین قائم کرنے کی ہماری مشن ہے، ہمارا توحید کا عطا پتہ نہیں ہے، توحید کا کوئی لٹریچر نہیں، توحید کی کوئی کتاب نہیں، توحید کا کوئی خطبہ نہیں، توحید کا کوئی درس نہیں، توحید کا کوئی تذکرہ نہیں ان کے ہاں موجود ہے. اور بات کرتے ہیں دین قائم کرنے کی. ہمارے بہت سارے اہل حدیث بھائی جو ہیں نا، خاص طور پر نوجوان، ذرا زیادہ روشن خیال اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ایڈوانس روشن خیال، متنور، اور ہم کو کہتے ہیں یہ سب دقیانوس ہے. یہ جب پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جدید دور ہے تو جدید انداز میں، نئے دور میں نئے انداز میں زندگی گزارو. اب وہ پرانا انداز ختم کرو. عقیدہ نہیں بدلے گا، یاد رکھنا، قیامت آ جائے گی، عقیدہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ مسلم ہے. کیونکہ اللہ کی توحید ہے، وہ اللہ نہیں بدلے گا، اللہ کی توحید نہیں بدلے گی. اس لیے کوئی بھی دھوکہ نہ دے. لیکن افسوس، کہتے ہیں ذرا رواداری ہونی چاہیے، ذرا نرمی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بھی تھوڑا رہو. اتحاد کی ضرورت ہے، امت میں بڑا فرقہ ہے، امت کے حالات نازک ہیں، دنیا ہماری دشمن ہے، اس لیے ذرا سب کو لے کر کے چلو. تو کیا توحید کو بیچ دے؟ کیا توحید کا سمجھوتا کر لیں میرے بھائیوں؟ کیا عقیدے توحید کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ نہیں میرے بھائیوں. رواداری سماج تک بس، رواداری انسانیت کی حد تک. عقیدے میں، منہج میں کوئی رواداری کبھی نہیں کی جا سکتی. اگر کی جاتی تو ابو بکر صدیق نے کیا ہوتا، عمر بن خطاب نے کیا ہوتا، عثمان غنی اور علی نے کیا ہوتا رضی اللہ عنہم، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی کیا ہوتا. پوری دنیا، پورا ملک ایک طرف ہے، وقت کا بادشاہ دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدے سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، منہج سے کھلواڑ نہیں ہو سکتا. رواداری الگ چیز ہے، ٹالرنس الگ چیز ہے، اور مداہنت یعنی عقیدے اور منہج میں، دین میں سمجھوتا کر لینا الگ چیز ہے. اس لیے کوئی خلط ملط نہ کرے، مکس اپ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ جماعت اسلامی والے جو آپ کو اقامت دین، حکومت اسلام، اسلامی حکومت یا حاکمیت کی بات کر کے آپ کو، ہم کو دھوکہ دیتے ہیں. کوئی آپ کے سامنے اور یہ قاعدے کلیہ لے جاؤ، یہ قاعدے کلیہ اپنے پلے باندھ لو میرے بھائیوں. اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں، دنیا میں جب بھی، آج نہیں جب بھی کوئی بھی آپ کو آ کر کے کوئی حکومت کی بات کرے، اسلامی نظام قائم کرنے کی بات کرے، سب سے پہلے اس کا عقیدہ چیک کر لینا، اس کی کتابیں چیک کر لینا، اس کی دعوت چیک کر لینا، اس کا مشن، ہدف، ٹارگٹ چیک کر لینا. پتہ چل جائے گا. جس کے پاس خالص توحید نہیں ہے، جس کے پاس خالص سنت نہیں ہے، اللہ کی قسم قیامت آ سکتی ہے، کوئی حکومت قائم دین کے نام پر نہیں ہو سکتی. بھیڑ لگ سکتی ہے، لیکن کوئی اسلام کا نظام قائم ہو جائے ناممکن. اور اس نظام کا کیا مطلب ہے جس میں توحید نہ ہو؟ تو یہ تو اللہ کے انبیاء 5 اولو العزم نبیوں کا نام لے کر کے دھوکہ دیتے. اس لیے اللہ واسطے ان کے چہروں کو سمجھو، ان کی شکلوں کو سمجھو، کبھی دھوکے میں نہیں آنا میرے بھائیوں، میری بہنوں، عزیز نوجوان بچوں، عزیز بچیوں، یاد رکھو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. سب کا عقیدہ، سب کا ایمان چیک کرو، کتاب و سنت کے مطابق، صحابہ کے منہج کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ چیک نہیں کر سکتے
کے اپنے کبار علماء کی رہنمائی میں رہ کر کے اس کا پتہ لگاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جماعت، وہ فرقہ بھی میں کہہ رہا تھا، صوفیہ سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ یہ لوگ قصے والے، کرامتوں والے، الہام والے، کشف والے، یہ بڑے بڑے دھوکے دیتے ہیں آپ کو۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ ذرے ذرے میں اللہ ہے، جتنے لوگ دنیا میں ہیں، جتنی مخلوق، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ ایک ہے کہ سارے لوگ اللہ ہیں۔ روئے زمین پر اس سے بدترین عقیدہ موجود نہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے مقلدین بھائی جو اپنے آپ کو اہل سنت اہل سنت اہل سنت کہہ کر کے رٹی لگا لگا کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، اہل سنت والجماعت، یہ تبلیغی بھائی، یہ دیوبندی بھائی، یہ سب آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اتحاد کی، اتحاد، متحد ہو جاؤ، اور توحید پر آنے کو تیار نہیں ہے، تقلید چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، پیر پرستی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہی لوگ ہیں جن کا عقیدہ، جن کے 150 علماء کی سائن کے ساتھ عقیدہ موجود ہے۔ اپنی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھو، المحند علی المفند کے اندر، اور میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج، اس میں اٹھا کر کے دیکھو 150 علماء کی سائن ہے، اور عقیدے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارا عقیدہ ابو منصور ماتوریدی کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ابو موسیٰ اشعری کا عقیدہ ہے، ابو الحسن اشعری کا عقیدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں۔ یہ لوگ، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ تمہیں دھوکے میں ڈال دیں گے۔ یہ تصوف کے راستے ہیں، اور اگر ان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے۔ ان سب فرقوں کے اندر تصوف کی شرک بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اس طریقے سے آج کل کے ان فتنوں میں جو ہمارے عقیدے برباد کر رہے ہیں، عقیدے برباد کرنے والوں میں میرے بھائیوں اور کون ہے؟ یہ اپنے آپ کو اخوانیت، حسن البنا کے ماننے والے، قطب، سید قطب کو ماننے والے قطبی حضرات، یہ قطبی حضرات یہ ہمارے عقیدے برباد کر رہے ہیں۔ یہ جتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ سب دنگے فساد، یہ ہے ان میں ان کا ہاتھ ہے، ان کے فکر کا ہاتھ ہے میرے بھائیوں۔ یہ اخوانی حسن بننا کے ماننے والے، یہ قطبی سید قطب کے ماننے والے، اور اس طرح کے جتنے افکار ہیں، وہ سروری نظریہ رکھنے والے لوگ، یہ سب کے سب آپ کو جہاد کے نام پر، اسلامی حکومت کے نام پر تکفیر کا گندا عقیدہ، ایمان کلمہ پڑھنے والوں کو، توحید پرستوں کو کافر کہنے کا عقیدہ، جاہلی معاشرہ کہنے کا عقیدہ، اور سب کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے سب کے خلاف جنگ اور جدال کرنے کا عقیدہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے بہکنا نہیں، بھٹکنا نہیں، کوئی بھی وہ بات یاد آتی ہے، موقع نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہر چیخنے والے کے پیچھے نہ بھاگو، ہر چلانے والے کے پیچھے نہ بھاگو۔ اہل حدیث روادار ہے، لیکن رواداری کا مطلب نہیں ہے کہ اہل حدیثیت کو بیچ دے، رواداری کا مطلب نہیں ہے کہ توحید سے سمجھوتا کر لے، رواداری کا مطلب نہیں ہے کہ سنت رسول کا منہج چھوڑ دے، رواداری کا مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا مشن چھوڑ دے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہو سکتے، کبھی جان جا سکتی ہے لیکن اس عقیدے سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اسی کو پڑھا ہے، اسی کو سیکھا ہے، ہمارے اسلاف اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ باتیں کہتے ہیں تم لوگ تو 150 سال پہلے آئے ہو، فلاں آئے ہو، یہ سب دھوکہ دینے کے لیے ہے آپ کو۔ کبھی بھٹک نہیں جانا، بھٹک نہیں جانا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے تو یہ 3 باتیں خاص طور پر یاد رکھنا۔ عقیدے کا ٹھوس گہرا علم حاصل کرو، نمبر 2 اپنے کبار علماء سے جڑ کر کے رہو، نمبر 3 ان باطل فرقوں سے ساودھان، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، سیف رکھو، ورنہ یہ فتنے آپ کو کھینچ لے جائیں گے۔ اور کبھی الگ تھلگ نہیں رہنا۔ بہت سارے لوگ تھوڑی سی بات کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا دیتے ہیں، الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما یاخذ الذئب القاسیۃ من الغنم، بھیڑیا اسی بکری کو جھپٹ کر کے لے جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، جو جماعت سے الگ ہو جائے گا وہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے علماء سے جڑ کر کے رہو، ادھر ادھر مت بھٹکو، زیادہ اپنے آپ کو قابل اور اسمارٹ مت بناؤ، ورنہ یہ میڈیا کا فتنہ تمہیں لے ڈوبے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم کو، آپ کو، سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے منہج کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، پروپیگنڈوں کو، ہتھ کنڈوں کو، سازشوں کو، عیاریوں کو، مکاریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کے لیے پیغام ہے، اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت کا
صحابہ کی سیرت کا پیغام ہے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، جوان بچوں کے لیے، جوان بچیوں کے لیے، سب کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے خالص پر رہتے ہوئے جینے کی اور اسی پر موت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو موت آئے تو اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ اسلام کون سا؟ یہ دعویٰ کرنے والا اسلام، دنیا کے سارے فرقے اسلام 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 دعویٰ کرتے ہیں، نہیں، وہ اسلام جو انبیاء لے کر کے آئے تھے، وہ اسلام جو خالص توحید کا اسلام ہے، اس اسلام پر رہتے ہوئے دنیا سے جانا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، تحفظ کی توفیق عطا فرمائے، اور دیکھا دیکھی، نقالی اور حکایت اور اس سے مروب ہونا، اس سے متاثر ہو جانا، اس سے امپریس ہو جانا، وہ بہت اچھا بولتا ہے، اس کی تقریر بہت زیادہ ہے، اس کے ویور بہت زیادہ ہیں، اس کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں، اس کا چینل اتنا زیادہ چلتا، یہ دھوکہ ہے۔ یہ کون سا معیار ہے میرے بھائیوں؟ حق اللہ کی کتاب میں ہے، نبی کی سنت میں ہے، اور حق پرست اس کے علم والے لوگ موجود ہیں۔ یہ دنیا داریوں کے حوالے تم کب سے دینے لگے؟ کب سے اس کے حوالے دینے لگے؟ یہ دنیا کی میڈیا کے حوالے۔ اس سے کوئی حق باطل کی پہچان نہیں ہوتی، حق باطل کی پہچان اس سے نہیں ہوتی۔ کسی کا بڑا اسٹیج ہے، اتنا بڑا اسٹیج آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دھوکہ نہیں کھانا کہ یہی حق ہے، کیونکہ ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، بہت بڑا تخت سمندر کے اوپر لگاتا ہے، تو کیا وہ حق ہے؟ حق نہیں ہو سکتا۔ حق کی پہچان نہ تو بڑکپن ہے، نہ تو میجورٹی ہے، یہ کوئی معیار نہیں۔ حق اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اور صحابہ کی سیرت میں ڈھلا ہوا ہے، اسی کو لاؤ، اسی کو پڑھو، اسی کو سمجھو، اسی پر قائم رہو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی پر جینے کی اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔